بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 2۔ آج ہم جس سبق کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ کون تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے، اور حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی پڑھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، اسی لیے انہیں ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ کو کیوں کہا جاتا تھا؟ جیسا کہ انہوں نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب سے محبوب بیوی تھیں، اسی لیے انہیں ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ آپ کے والد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکے میں ہوئی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھیں، اسی لیے بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا خاصا علم حاصل کر لیا تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی، اور شادی کے بعد دینی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، مسجد نبوی کے برابر میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو درس دیتے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے بیٹھے بیٹھے سن لیا کرتی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے دینی معاملے یاد ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بعض دینی معاملوں میں بڑے بڑے صحابی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ادب کرتی تھیں، یعنی بہت عزت کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام خود کرنا پسند کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھانا، یہ سارے کام بڑی خوشی سے کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی کو پسند کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھیں، چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی مدد سے بنائی گئی تھی، اس کے اوپر ایک کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش اور دھوپ اندر نہ آئے۔ گھر کے سامان میں صرف چند چیزیں تھیں، ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر اور ایک تکیہ، جس میں روئی کی جگہ درخت کے چھلکے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 2 مٹکے اور پانی پینے کے لیے ایک گھڑا اور ایک پیالہ تھا۔ گھر میں کھانا روزانہ نہیں پکتا تھا، اکثر بھوکے رہنا پڑتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و شکر کا سہارا لیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز روزے کی پابند تھیں، اور غریبوں کے لیے بہت رحم دل تھیں۔ صدقہ خیرات کرتی رہتی تھیں، یعنی اللہ کی راہ میں دیتی رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر بھی تھیں۔ جنگ احد کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشک سے زخمیوں کو پانی پلایا۔ مشک چمڑے کا ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں
پانی بھرا جاتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 58 یعنی 58 ہجری کو مدینے میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مکمل مثال، ایک مکمل نمونہ ہے جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، آگے آپ کو الفاظ معنی دیے گئے ہیں جو آپ کی کتاب کے آخری صفحات پر بھی موجود ہیں۔ آپ کا پہلا لفظ ہے ام المومنین، جس کا مطلب ہے مومنوں کی ماں۔ دوسرا لفظ ہے حجرہ، جس کا معنی ہے چھوٹا سا کمرہ۔ تیسرا لفظ ہے گھڑا، جس کا مطلب ہے مٹکا۔ چوتھا لفظ ہے صدقہ و خیرات، تو اس کے معنی ہیں وہ پیسے جو اللہ کے نام پر غریبوں کو دیے جائیں۔ اور تیسرا لفظ ہے مشک، وہ سلی ہوئی کھال جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، آگے آپ کو نئے الفاظ دیے گئے ہیں جو آپ کی املا کے الفاظ ہیں، اور یہ املا کے الفاظ اور الفاظ معنی جو کہ آپ نے پیچھے پڑھے، یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنی ہیں۔ آپ کی املا کے الفاظ میں پہلا لفظ ہے ام المومنین، دوسرا لفظ ہے ذہین، اس کے بعد ہے ابتدائی، حجرہ، مسجد نبوی، ٹہنیوں، مشک، انتقال، ہجری، نمونہ، آخرت، سادگی، خلیفہ، درس۔ اب نیچے دیکھیے، ہم نے اس سبق سے سیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ حضرت عائشہ کا کردار ہم سب کے لیے مثال ہے۔ اب آگے بڑھیے، آگے آپ کو سوالات دیے گئے ہیں جس کے جوابات آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ آپ کا پہلا لفظ ہے ام المومنین کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کو آگے تمام سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں جو آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ جیسے ام المومنین کا مطلب ہے مومنوں کی ماں۔ اب دیکھیے اپنے دوسرے سوال کو۔ آپ کا دوسرا سوال ہے حضرت عائشہ کے والد کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عائشہ کے والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق تھا۔ اب بڑھیے اپنے تیسرے سوال کی طرف۔ آپ کا تیسرا سوال تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ کہاں تھا؟ تو اس کا جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مسجد نبوی کے برابر میں تھا۔ آپ کا چوتھا سوال ہے حضرت عائشہ کے گھر میں کیا سامان تھا؟ اور اس کا جواب ہے حضرت عائشہ کے گھر میں ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر اور ایک تکیہ تھا۔ اس کے علاوہ 2 مٹکے اور پانی پینے کے لیے ایک گھڑا اور ایک پیالہ تھا۔ آپ کا 5واں سوال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال کہاں اور کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 58 ہجری کو مدینہ میں ہوا۔ اب آگے بڑھیے اپنی مشق 2 کی طرف۔ مشق 2 میں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں، اور یہ جملے آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر بنانے ہیں۔ جیسے آپ کا پہلا لفظ ہے ذہین، تو آپ اس کا جملہ بنائیں گے علی ایک ذہین لڑکا ہے۔ آپ یہ والا جملہ نہیں بنائیں گے، اسی طرح آپ کوئی بھی جملہ ذہین کا بنا سکتے ہیں۔ نمونہ، سادگی، رحم دل اور انتقال، یہ آپ کے الفاظ ہیں اور ان کے جملے آپ نے اردو نوٹ بک پر
بنانے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب آگے بڑھیے، آگے آپ کو مشق 3 دی گئی ہے جس میں لکھا ہے نیچے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ جو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہیں تھا، تھی، تھے، گا، گی، گے، ہیں، ہوں، ہو، ہے۔ اب آپ جب جملے پڑھیں گے تو جن جملوں کا تعلق آپ کے حال سے ہوگا، یعنی اس وقت سے ہوگا جو ابھی وقت موجود ہے، تو اس میں آپ ہے، ہوں، ہو کا استعمال کریں گے۔ جو جملے آپ کے زمانہ ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً جو وقت گزر چکا ہے، تو ان میں آپ تھا، تھی، تھے کا استعمال کریں گے۔ اور جو جملے آپ کے آنے والے وقت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان میں گا، گی، گے کا استعمال کریں گے۔ جیسے آپ کا پہلا جملہ ہے، ہم کل سکھر جائیں۔ اب ہم کل سکھر جائیں گے، اس کے لیے مناسب جو لفظ ذہن میں آتا ہے وہ ہے گے، تو آپ یہاں آگے لکھیں گے گے۔ آج تم کیوں رو رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ لکھیں گے آج تم کیوں رو رہے ہو۔ تیسرا جملہ دیکھیے، پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان جب 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو یہ بہت پہلے کا وقت ہے، اس لیے یہاں ہم تھا لگائیں گے۔ کل بڑے زور کی بارش ہوئی تھی، میں اس وقت دوسری جماعت میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ ہوں کا استعمال کریں گے۔ اب اگلے جملے کی طرف بڑھیے، جو آپ کا جملہ نمبر 6 ہے۔ پچھلے سال میں پہلی جماعت میں تھا، ثنا کل ہمارے گھر آئے گی، آج کل بجلی جاتی رہتی ہے، اب میرا دوست ضرور آئے گا۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کرتے تھے۔ اب آگے بڑھیے، آگے آپ کی مشق 4 ہے جس میں لکھا ہے خوش خط لکھیے۔ تو آپ کو چند الفاظ دیے گئے ہیں جن میں آپ کا پہلا لفظ ہے ام المومنین، ام رومان، مسجد نبوی، معاملوں، ٹہنیوں۔ تو یہ الفاظ آپ کو اردو بک پر دیے گئے ہیں اور ساتھ آپ کو کھانے بھی بنا کر دیے گئے ہیں۔ یہ خوش خط الفاظ آپ نے اپنی کتاب پر ہی کرنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا کام ختم ہوا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔